بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، قربانی کے دن بہت قریب ہے اور قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اسلام کا شعار ہے. اس لیے قربانی صحیح طریقے سے ہو اور قربانی کا کیا مقصد ہے، اس کا علم ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے قربانی کس نیت سے کی ہے. تم نے اگر بڑا جانور خریدا، اچھا موٹا جانور خریدا، تو کیا تمہارا یہ موٹا جانور خریدنا یہ دکھلاوے کے واسطے ہے یا اس لیے ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اچھی سے اچھی قربانی پیش کروں؟ کیا نیت ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے صاف یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ کے یہاں تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچے گا. قربانی یہ اسلام کا شعار ہے. اس لیے ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر قربانی کی بہت مخالفت کی جاتی ہے ہمارے برادران وطن کی جانب سے، اور وہ ہم سب کے بارے میں اس طرح کے جملے کستے ہیں کہ ان کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے یہاں بقرعید کے نام سے ایک ایسا دن آتا ہے جس میں ہزاروں جانور کٹتے ہیں، لاکھوں جانور کٹتے ہیں اور کتنی جانیں لی جاتی ہے. اس طریقے کی باتیں قربانی کے دنوں سے پہلے قربانی کے دنوں میں اور اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایک سادہ مزاج کا مسلمان وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک شبہ پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ کہیں ہم ایک ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ جو رحم کے خلاف ہو. اس لیے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات انسانیت کی خدمت کے واسطے پیدا فرمائی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان خارجی طور پر فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان داخلی طور پر فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اس کو کھاتا ہے، پیتا ہے اور اس سے اپنی صحت بناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے کھانے پینے کے لیے سبزیاں، پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی. اسی طریقے سے اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ جانور رکھے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے انسان اپنی بھوک کو مٹائے. اب سبزیاں ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک اس کا پودا زمین سے لگا ہوا رہتا ہے تب تک اس کے اندر تر و تازگی رہتی ہے، اور تر و تازگی جب تک رہتی ہے تب تک وہ تازہ ہی رہتا ہے، اور جب تازہ رہتا ہے تو انسان جب چاہے اس کو زمین سے اکھاڑے اور اس کو اپنے استعمال میں لائے. اور جو جانور اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حلال فرمائے، ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی کہ جب تک انسان کو استعمال نہیں کرنا، اس کو کھانے پینے میں نہیں لانا، کھانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، تب تک اس کے اندر جان ہے تاکہ وہ سڑے نہیں، وہ بگڑے نہیں، اور جب اس کی ضرورت ہو تب انسان اس کو ذبح کرے. اور ذبح کرنے کے لیے اسلام نے ایک خاص طریقہ بتایا. اور یہ جانوروں کو کھانے میں استعمال میں لانا یہ صرف اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو جانوروں کو کھاتی ہے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتی ہے، لیکن ان کے یہاں جانوروں کو ذبح کرنے کا کوئی معقول طریقہ نہیں ہے. اسلام نے ایک ایسا معقول طریقہ بتا دیا، ایک اتنا بہترین اچھے سے اچھا طریقہ بتا دیا جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو اور انسان اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کرے. جبکہ دنیا کی دوسری قومیں
جانور کو استعمال جب کرتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے جب اس کی جان لیتے ہیں، تو ان کا جان لینے کا طریقہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کو دو کھمبوں کے درمیان اس کی گردن کو اٹکا دیا، بیچ میں جھٹکا مارا اور پھر اس طریقے سے اس کی جان لی گئی۔ کبھی تو پچھلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جانور کو باندھ دیا، اس کے اوپر تیر چلانے شروع کیے، تیر اتنے چلائے کہ پھر وہ جانور سسک سسک کر مر گیا۔ جب مر گیا پھر اس کے بعد اس کی کھال اتاری گئی اور اس کا گوشت نکالا گیا۔ تو یہ سارے طریقے ایسے تھے کہ جس میں جانور کے ساتھ بڑا بے رحمی کا سلوک تھا، جبکہ اسلام نے اتنا بہترین طریقہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو گوشت کھانے کا دل چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانور بہت سارے ایسے پیدا فرمائے جو انسان کو کھانے کے لیے استعمال ہو۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ بتا دیا کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس کو خوب پانی پلا دیا جائے، اگر وہ بھوکا ہو تو اس کو کھلا دیا جائے، پھر اس کو خوب اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ زمین کے اوپر اس کو لٹایا جائے، اس طریقے سے کہ اس کے پاؤں نہ ٹوٹ جائے، اس کے بدن میں کہیں چوٹ نہ پہنچ جائے، اور پھر اس کی 4 رگیں اس طرح سے کاٹی جائے کہ جس میں چھری بھی تیز ہو، چھری کہیں ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی گردن کٹنے میں وقت لگے اور جانور کو تکلیف ہو۔ اور جب چھری سے بڑی آسانی کے ساتھ اس کی 4 رگیں کٹ گئی تو اس وقت دکھنے والے کو تو ایسا دکھتا ہے کہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کے اندر سے خون نکل رہا ہے اور کتنی تکلیف اس کو ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم کا کنیکشن اس کے دماغ سے ختم ہو گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس جانور کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا بہترین جو ہے ذبح کرنے کا طریقہ بتا دیا جو دنیا کی دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لوگ اگرچہ کتنے ہی ایسے نعرے کیوں نہ لگا دے کہ یہ رحم کے خلاف ہے، تم بھی جو ہے جینے کو پسند کرتے ہو، اسی طریقے سے ان جانوروں کو بھی جینا پسند ہے، تم ان کی جان لے لیتے ہو، ان کے سارے نعرے عقل کے خلاف ہے۔ جن جانوروں کو کھانے کے اللہ رب العزت نے اجازت دی، ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے۔ ایک صاحب تھے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ حضرت میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں مانتا، برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں تو بس یہی مانتا ہوں کہ جس کے پاس جتنی دولت زیادہ وہ اتنا ہی مالدار اور اس کے اتنے ہی زیادہ کام بھی بنیں گے، اور جس کے پاس جتنی دولت کم وہ اتنا ہی غریب اور اس کے کام بھی اتنے ہی کم بنیں گے۔ میں تو بس یہی مانتا ہوں، برکت نام کی کوئی چیز میں نہیں مانتا۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جو سوال کرتے جاؤ اس کے جواب تم دیتے جاؤ، نتیجہ خود ہو جائے گا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا کتے اور بکریاں ان کو تو تم جانتے ہو نا؟ کہا ہاں حضرت بالکل جانتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے کتوں کے کہیں ریوڑ دیکھے ہیں؟ کہا کہ کتوں کے ریوڑ تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر پوچھا بکریوں کے ریوڑ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ بکرے اور بکریوں کے؟ ہاں کہ وہ تو بہت ہوتے ہیں، بکرے اور بکریوں کے ریوڑ تو اس کے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کتیاں جب بچے پیدا کرتی ہے تو کتنے بچے دیتی ہے؟ تو کہا کہ ڈجن کے حساب سے دیتی ہے، 10-12 بچے تو وہ دیتی ہی ہے۔ اچھا بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ بکری جو ہے 2 اور زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ تو بہت مشکل ہے۔ اچھا تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ کتیاں اتنے سارے بچے دیتی ہے، بکری اتنے کم بچے دیتی ہے، اور اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کیا کھانے کے واسطے کتے ذبح ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، کتے تو ذبح نہیں ہوتے۔ بکرے اور بکریاں ذبح ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتی ہے۔ اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ جبکہ کتیا بچے بھی زیادہ دیتی ہے اور اس کو کھانے کے لیے ذبح بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کے بالمقابل بکریاں بچے بھی کم دیتی ہے اور کھانے میں اس کو خوب ذبح کیا جاتا ہے، تو اب ریوڑ بکریوں کے ہونے چاہیے یا کتوں کے ہونے چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے جس طریقے سے کہا اس کے مطابق ریوڑ تو کتوں کے ہونے چاہیے۔ تو پھر ریوڑ ہے کون سے جانور کے؟ کہا کہ ریوڑ ہے بکرے اور بکریوں کے۔ پھر پوچھا کہ اب کیا تمہیں سمجھ میں آیا کہ برکت کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حضرت بالکل مجھے سمجھ میں آ گیا کہ برکت کیا چیز ہے۔
یعنی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو جانور انسان کو کھانے کے لیے دیے ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، اور ہر جانور کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، خاص جانور کھانے کی اجازت دی گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے ٹرین میں، اور ان کی سیٹ کے بازو میں ہی ایک سکھ بیٹھا، آپس میں بات چیت ان کے ہونے لگی، تھوڑی سی بے تکلفی ہوئی۔ بات چیت ہوتے ہوتے اس سکھ نے کہا کہ تم مسلمانوں کے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم لوگ خاص جانوروں کو کھاتے ہو، اور ہم تو خنزیر بھی کھا لیتے ہیں، اور جو ہماری مرضی میں آئے وہ جانور خنزیر بھی کھانا چاہیے۔ اس کا خاص کہنا یہ تھا کہ آپ لوگ خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت نے کہا کہ اچھا آپ کے گھر میں، اچھا اس سکھ نے یوں کہا کہ جبکہ خنزیر میں بھی گوشت ہوتا ہے، اور تم جن جانوروں کو کھاتے ہو، بکرے ہیں، بھینسیں ہیں، اور بھی جتنے جانور ہیں، تو ان میں بھی گوشت ہوتا ہے، تو اس کا بھی گوشت ہے، اس کا بھی گوشت، تو دونوں گوشت کھانے ہی کے لیے ہے، تو تم خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت نے کہا کہ تمہارے گھر میں مستورات کتنی ہے، عورتیں تمہارے گھر میں کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے فیملی میں ہماری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میری 3 بیٹیاں بھی ہیں، میری 2 بہویں بھی ہیں۔ اچھا، کہا کہ سب کی سب عورتیں ہی ہیں نا؟ کہا کہ ہاں بالکل سب کی سب عورتیں ہی ہیں۔ تو پھر کہا کہ تم رات کو کس کے پاس سوتے ہو؟ کہا میری اپنی بیوی کے پاس سوتا ہوں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہویں، تمہاری ماں، یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں، وہاں پر کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت کیسی بات کرتے ہو؟ تو کہا کہ ٹھیک بس یہی معاملہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ میں، کہ اس نے اپنے بندوں کو جن جانوروں کے کھانے کی اجازت دی ہے وہی جانور بندے کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر جانور کھائیں گے تو یہ ٹھیک اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ تم اپنے حق کو چھوڑ کر کے کہیں اور کے بستر میں چلے گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اسلام کے ایسے پاکیزہ طریقے ہیں اور ایسے پاکیزہ اصول ہیں جن کی بنیادوں پر زندگی کی اتنی بہترین تعمیر ہوتی ہے کہ جہاں انسان کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ جانوروں کے جیو لیتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، اس کو کھاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جبکہ اوپر والے نے کھانے کے لیے سبزیاں بنائی، پیڑ پودے بنائے، تو انہی کو کھانے میں استعمال کرو، ان کے اندر جیو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کے اندر جیو نہیں ہے؟ آپ خود ہی بتاؤ کہ آپ جو ہے سبزیوں کو سجیو مانتے ہو یا نجیو مانتے ہو؟ اس نے کہا ویسے اس کو تو سجیو ہی مانا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب وہ بھی سجیو ہے اور یہ جانور بھی سجیو ہے تو پھر تم اس کو تو کھانے سے روکو اور وہ کھانے سے نہ روکو، تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ خیر، بات کا خلاصہ اتنا کہ ہمارے سامنے قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کے دن بڑے مبارک دن ہے۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی ہے۔ قربانی ہماری اچھے سے اچھے طریقے سے ہو، اس طریقے پر ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری قربانی قبول ہو، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا دھیان رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے واسطے ہم چند باتیں اس کتاب میں سے پڑھیں گے تاکہ اچھا علم ہو جائے۔ قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے بدن پر، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہے۔ بھیڑ کے بدن پر
جتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گن پاوے۔ پس سوچو کتنی نیکیاں ہوئی۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ سے قربانی کر دینی چاہیے کہ جب یہ دن چلے جائیں گے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکیں گے۔ اور اگر اللہ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے ہیں یعنی اپنے مرحومین جیسے ماں باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی بیویوں کی طرف سے، اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے کر دے، اور نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے، جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم اور کون ہوگا، اور گناہ رہا وہ سو الگ۔ جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹاوے، قربانی کے دنوں میں جب قربانی کرے اور جانور کو قبلہ رخ لٹاوے تو پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ قربانی کرنے کی دعا بتائی گئی، اور قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیری جائے تو اس وقت خاص اس بات کا خیال رکھے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اور اس کا گوشت وغیرہ سارا سب کچھ کام کرنے کے واسطے ہم کسائیوں کو بلاتے ہیں۔ اب کسائی اپنی سہولت کے واسطے یوں کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں 4 رگیں کٹنا ضروری ہے، اور وہ رگیں یہاں سے لے کر یہاں تک میں پوری ہو جاتی ہے، وہ چاروں رگیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک میں، اور اوپر ہی اوپر ہڈی آنے سے پہلے وہ ساری رگیں کٹ جاتی ہے۔ اب ہڈی کے اندر میں مغز میں ایک رگ ہوتی ہے، کسائی لوگ اکثر جو ہے اندر میں چھری ڈال کر کے اس رگ کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ تاکہ جانور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے، اور جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تو فٹافٹ چمڑا اکھاڑے اور فٹافٹ جانور کو صاف کر کے ٹکڑے کر کے اپنے پیسے لے کر کے روانہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں اس وقت خیال، اچھا اگر اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے جانور مکروہ ہو جاتا ہے، قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدن میں سے بہنے والا جو خون ہوتا ہے وہ پورا مکمل نہیں نکل پاتا، جس کی وجہ سے گوشت میں مٹھاس پیدا نہیں ہو پاتی۔ اگر گوشت میں مٹھاس پیدا کرنی ہے اور 100% سنت طریقے کے مطابق قربانی کرنی ہے تو چھری کم از کم ہم خود پھیرے، چھری جو ہے کسائی کو نہ پھرنے دے، چھری کم از کم ہم خود پھیرے، اور جو ہے یہاں سے چھری پھیری، اس طرف پھیر دی، ایک اس طرف پھیر دی، بس جو ہے جانور ہو گیا ذبح۔ اب اس کو چھوڑ دو، اس کو تڑپنے دو، وہ تڑپ رہا ہے تب اس کو زیادہ پکڑ کر کے بھی مت رکھو، جتنا تڑپے گا اتنا ہی اس کے اندر بہنے والا خون نکل جائے گا، اور جب بہنے والا خون نکل جائے گا تو اتنی ہی گوشت کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ایک تو دعائیں پڑھنی ہے، قبلہ رخ لٹانا ہے، اور اس طریقے سے ذبح کرنا ہے کہ 4 رگیں کٹ گئی، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دو۔ کسائی کہے کہ نہیں ابھی اور کاٹنی پڑے گی، بالکل بنداس رہو، نہیں کہ ہو گیا کہ اس کو تڑپنے دو، بھلے جو ہے 5-10 منٹ بگڑے لیکن بگڑنے دو۔ جس پر صدقہ فطرہ واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کہ جس پر صدقہ فطرہ واجب ہے اسی پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دیوے تو بہت ثواب ہے۔ صدقہ فطرہ اس کی جو مقدار ہے، اس کا جو نصاب ہے وہی نصاب قربانی کا بھی نصاب ہے۔ صدقہ فطر کا کیا نصاب ہے کہ ہمارے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ضرورت سے زائد مال ہے
اب اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اس کی قیمت سونی سے پوچھ لینے کی کہ ابھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، تقریباً میرے انداز کے مطابق 30 سے 35 ہزار یا 40 ہزار کے آس پاس میں اس کی قیمت ہوگی، پھر بھی معلوم کر لیا جائے۔ تو اتنی قیمت کی مقدار کے مطابق ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اگر مال ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ کا حساب کیسے لگائیں گے؟ مان لو کہ ہم جو ہے اپنے ایک مکان میں رہتے ہیں اور وہی ہمارا ضرورت کا مکان ہے، لیکن اس مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہمارا اور بھی ہے، یا ایک پلاٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، یا پھر ہمارے گھر میں یہ سمجھو کہ ضرورت کی استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، ہمارے کپڑے ہیں، ہمارے بوٹ اور دوسرے گھر میں برتن ہے، تو ان ساری چیزوں کا ایک اندازہ ہم لگاوے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے، وہ اگر نہ ہو تو ہمارا گھر گزر بسر ہو سکتا ہے، تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو ایک اندازہ لگا کر کے پھر ہم اس کی قیمت کو معلوم کر لیں کہ کیا ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے۔ اگر پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہمارے پاس ضرورت سے زائد چیزیں اس طریقے سے ہے، لیکن کیش پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، قربانی کرنے کے واسطے پیسہ ہی نہیں ہے، تو اب پیسہ نہیں ہے لیکن قربانی کرنا تو واجب ہے، تو پھر اس میں آسان شکل یہ ہے کہ ہم مدرسے میں حصہ رکھوا دیں۔ مدرسے میں حصہ رکھوانا یہ مجبوری کے درجے میں ہے۔ باقی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی ہماری نظروں کے سامنے ہو، مکمل اسی طریقے سے ہو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور بالکل ایک دم 100% سنت طریقے سے، تو بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم خود کا جانور خرید کر کے لائے اور اپنے گھر پہ ہی قربانی کرے، اور گھر میں زیادہ افراد کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے تو بڑا جانور لا دے تاکہ ایک ہی میں 7 لوگوں کی قربانیاں ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اپنے گھر میں ہی قربانی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے، قربانی واجب تو ہو گئی، ایسا ضروری نہیں ہے کہ پیسہ نہ ہو تو قربانی واجب نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس کیش رقم نہیں ہے پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک زمین کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اب وہ زمین کا ٹکڑا ہے لیکن گھر میں پیسے نہیں ہے تو قربانی واجب ہے۔ اب قربانی واجب ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو مدرسے میں حصہ رکھوا دے، کچھ قرض کا انتظام کر دے تاکہ کم از کم ہمارے اوپر سے ایک واجب اتر جائے جو ہمارے اوپر ضروری ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے شعار اسلام یعنی قربانی یا عمل بہت ہی اچھے طریقے سے اور سنت طریقے سے ادا کرنا آسان فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔